अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद महबूब और महबूब प्रोडक्शन में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर तुर्क ड्रामा दरलिस अर्तगाल के बारे में, जो कि यकम रमज़ानुल मुबारक से मशहूर तुर्क ड्रामा दरलिस अर्तगाल पाकिस्तानी टीवी चैनल PTV होम पर दिखाया जा रहा है। ये पूरा ड्रामा दरअसल हकीकत पर मबनी है, जो मुसलमानों के शानदार माजी, उनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख़ को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज में पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फ़िक्शनल, फ़र्ज़ी और फहश मूवीज़ और ड्रामा सीरीज़ के ज़रिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं, और हम लोग खुद उन्हें पैसा देकर देख रहे हैं। दरलिस अर्तगाल ड्रामा सीरीज़ दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ, और देखते ही देखते उसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक के अंदर इसे तर्जमे के साथ शाया किया जा चुका है। दोस्तों, जिसके अहले मगरिब और यहूदी लॉबी के अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जो कि 5th जनरेशन यानी कि मीडिया के ज़रिए मुसलमानों की जहन साजी करके उन्हें उनकी तारीख़ भुलाकर उन्हें फहश और उर्यानी के अंदर मुब्तला करना और उनकी फैमिली सिस्टम को तोड़कर उन्हें कमज़ोर करना था। उन्हें अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरीज़ के आने पर चिकनाचूर होते हुए नज़र आते हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल, जिसके अंदर इस ड्रामा सीरीज़ को खामोश आइटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के आर्टिफिशियल सुपर हीरोज़ की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज़ और उनकी तारीख़ को यूँ दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की साजिशों को हक़ और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुसलमान का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया पर गाढ़े रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों यूरोप की नींदें हराम कर रही हैं, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अर्तगल गाज़ी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले थे, सबसे पहले इंसान थे, उनकी तारीख़ और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, उसके अरूज व ज़वाल और उसकी ज़िंदगी का मुख्तसर आपको जायज़ा लेना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मुख्तसर करके और जितना हो सके आपको प्रिसाइज़ करके समझाने की कोशिश करूँ। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, उसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो उसकी शान व शौकत को बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी मंगोल सलेबियों की नींदें हराम कर रखी थी और उन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीर से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास खूनख्वार किस्म की फ़ौज थी, तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो थी ही, जो उन्हें फतवाहात पे फतवाहात देती चली गई। लेकिन किसी भी मुल्क को फ़तह करने के बाद उनके पास उस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद न था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज़ खान के कुर्दिस्तान पर हमले से, जब उस हमला के बाद यहाँ के कुछ चरवाहे नकल मकानी करके तुर्की के इलाके अनातोलिया पहुँच गए और उसके सरदार का नाम था अर्तगल। जी हाँ दोस्तों, वही अर्तगल गाज़ी जिसके ऊपर ये पूरी ड्रामा सीरीज़ मौजूद है। ये 100 ख़ानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर। अनातोलिया के इलाके पर उस वक्त सल्जोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार उस वक्त के सुपर पावर के हमलों यानी रोमी फ़ौज और तातारी यानी चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सुल्तान अरबरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तगल यहाँ पहुँचे तो उस वक्त भी सल्जोती फ़ौज और रोमी फ़ौज की आपस में लड़ाई जारी थी। अर्तगल ने इस वक्त कमज़ोर और हक़ का साथ देने का फ़ैसला किया और सल्जोती फ़ौज के सरदार से कंधा मिलाकर इस तरह लड़े कि रोमी फ़ौज भागने पर मजबूर हो गई, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तगल और उनके ख़ानदान को देने का फ़ैसला किया, जिसके बाद अपने ज़ेर साया रहने वाला एक इत्तेहादी भी मिल गया। और वैसे भी अर्तगल एक इंतहाई ज़हीन, वफ़ादार और ईमानदार इंसान थे। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े
لیکن خود کبھی بھی ان کے بغاوت نہ کی تھی۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون ریزی کی اور خون کی ندیاں بہا دی اور کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی تمام کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی میں بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان اب تاریخ میں کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل نہ کر سکیں گے۔ مگر پھر 1258 میں ارطغرل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، اخلاق اور وفاداری میں اپنے والد جیسے ہی تھے۔ انہوں نے چل کر سلطنت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل پہلے سے ہی رکھ چکے تھے۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت پورے یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہ تھی۔ سن 1300 میں تاتاریوں نے سلجوقی فوج پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاؤالدین مارے گئے اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کے چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترک سرداروں نے رومی سرداروں کے ساتھ مل کر سلجوقی فوج پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ان کے ایک ایک کر کے تمام علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانیہ سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے بعد جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان اور خان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان کی دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا اور ان کے بیٹے اورخان غازی نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلام کی تاریخ و ترویج اور اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانیہ سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے بہت سارے علاقے شامل تھے اور یہ خلافت 1924 تک قائم تھی۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے مخالف اتحادی قومیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ترکی کے سلطان کو زبردستی گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر حملے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی، اور وہ شرطیں تھیں یہ معاہدہ جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ اس معاہدہ پر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے ایک شاطر چالاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام عربی علوم، ادھر کے رسم و رواج اور ان کی کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عرابیہ۔ اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم اور مینٹور بنا لیا۔ یہ عربوں کو کہنے لگا کہ کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تم لوگوں کے گھر پر ایک غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ اور ویسے بھی اس جنگ کے دنوں میں سلطنت عثمانیہ کافی کمزور ہو چکی ہے اور اس سے اچھا موقع اور نہیں ملے گا۔ اس وقت کے امیر آل سعود نے بغاوت کی اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین کے اوپر خون ریزی نہ ہو، بنا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں اعجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عرب پڑ گیا۔ اسی لیے اس وقت کے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی کے مقابلہ میں مملکت کے نار کے نام سے ایک ڈرامہ بنوایا، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ڈرامہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا۔ پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 کے اندر ختم ہو رہی ہے۔ اس معاہدہ کی شرائط یہ تھی کہ ترکی کے تمام مسائل سے ترک سلطان برطرف ہوں گے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر ان کو پابندی لگا دی گئی، ترکی پر تیل کی ڈرلنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے، اس کے ایک طرف بلیک سی ہے اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی ہے، اسے انٹرنیشنل قرار دے دیا گیا، یعنی کہ اس سے گزرنے والے کسی بھی جہاز سے کوئی بھی ٹیکس
ترکی اس معاہدہ کی روح سے نہیں لے سکتا، یعنی ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو 100 سال کے لیے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامک ترکی کو ایک سیکولر ترکی بنانے کا آغاز کیا، جس کے بعد ہر طرف بے حیائی، شراب نوشی اور مغربی کلچر عام ہونے لگا، یعنی ترکی مسلسل دین اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلامی مخالفت میں ہر وہ کام کیا جس کو اسلام ہمیں کرنے سے روکتا ہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ترکی کو طیب اردگان جیسا امت مسلمہ کا درد رکھنے والا لیڈر عطا فرمایا، جس نے کمال سمجھداری، بنا فوج، پارلیمنٹ اور اپوزیشن کے ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر سے اسلامک ترکی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اور 2023 کو تو صرف 3 سال ہی دور ہیں، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ترکی پر سے ختم کر دی جائیں گی اور ترکی اپنے تمام تر فیصلے خود مختار ہو کر کرنے لگے گا اور اپنے وسائل بھی خود استعمال کرنے لگے گا اور خود خلافت بھی قائم کرنے کے لیے اس کے پاس خود پورا حق ہوگا، اور اسی چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے کارناموں میں مسجد نبوی، گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر و توسیع، سیدنا امیر حمزہ کا مزار مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انور کے گرد سی سپلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ایک ٹرین منصوبہ، یہ تمام منصوبے بھی خلافت عثمانیہ کے اندر مکمل ہوئے۔ دوستو، یورپ کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان دوبارہ سے ایک ہو جائیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو یہی چیز ان کو نیند حرام کیے ہوئے ہے۔ دوستو، ہمیں اپنا ماضی یاد دلوانے کے لیے یہ سلطنت عثمانیہ پر قائم یہ ڈرامہ ارطغرل دیکھنا چاہیے اور اس کو کافی سپورٹ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمیں ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے ان کے کارناموں کا سبق ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جنگیں صرف اور صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ تدبیروں سے بھی جیتی جا سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے